کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم تو اس چیز کی طاق میں ہوتے ہیں کہ عملوں کی کوئی تعداد بڑھائیں، عبادتوں کی تعداد بڑھائیں، تاکہ کرامن کاتبین کے دفتر میں وہ فہرست کچھ لمبی اور طویل ہو جائے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کوئی عاشق ایسی چیز دل میں سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے جس کا علم کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے۔ اب کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کرامن کاتبین کو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ وہ روز قیامت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے پیش کریں گے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کوئی ایسا عمل ہے جو کہ بہت خاص ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے اور دنیا کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کی پہچان اگر ہم میں سے کسی کو ہے کہ وہ کیا مقصد ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ علم والوں کو بھی نہیں ہے، مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو خزانہ مل گیا ہے، سرمدی خزانہ۔ سرمدی خزانہ کا مطلب کیا ہے؟ سرمد یعنی کہ ختم نہ ہونے والا ایسا خزانہ۔ خزانہ اگر ہو تو آدمی اس کو خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اگر وہ چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کی اہمیت کو پا لیا ہے، تو پھر آپ کو سرمدی خزانہ، یعنی سرمدی خزانہ یہ ہے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا بڑھے گا۔ بینک بیلنس خرچ کرنے سے ختم ہوگا، پیسے سونا چاندی خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سرمدی خزانہ یہ جتنا خرچ کریں گے اور بڑھے گا۔ اور پھر جس کے دل میں یہ خزانہ ہے، جس کے دل میں یہ دولت ہے، پھر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں هم الجلساء لا یشکا جلیسهم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محروم نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ محروم ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، یعنی کہ وہ خزانہ دل میں رکھا ہوا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، جس کا دنیا والوں کو پتہ نہیں، مدرسہ والوں کو پتہ نہیں، استاد اور جو علماء اور طلباء ہیں ان کو پتہ نہیں، بس اس شخص کو پتہ ہے جس کے دل میں یہ دولت ہے۔ اور کس کو پتہ ہے؟ اور جس کے ساتھ اس کا عشق ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس پر وہ اپنی تن من دھن اور جان نچھاور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے دفتر پیش کیے جائیں گے اور وہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ سرمدی خزانہ تھا، جس کے پاس یہ دولت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں کرامن کاتبین بتاؤ اس کے اعمال نامے کیا ہیں، وہ دفتر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یار صرف اس کے یہی اعمال ہیں، تو کرامن کاتبین وہ فرشتے عرض کریں گے پروردگار یا رب العالمین جو ہم نے جانا وہ لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا۔ فرمایا جائے گا کہ پھر ٹٹولو، پھر دیکھو کوئی اعمال رہ نہ گیا ہو۔ کہیں گے یا رب العالمین کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نے ضبط تحریر میں نہ لایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کا میرے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا، اس رشتے کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اب اس رشتہ، اس تعلق، اس محبت کا عوض اور اجر اب میں عطا کرتا ہوں۔ جب وہ کرم خدا کا اس کے نام اعمال میں شامل کیا جائے گا تو سب اعمال سے وہ ایک عمل بھاری ہوگا۔ تو وہ سرمدی خزانہ جب آپ کے دل میں آ گیا تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اب سوچ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، آپ نے بہتر سوچا ہو،
آج اس کا خیال ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا. خاتمہ بالخیر کی بات ہو رہی ہے. دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر جانے کی بشارت کی